सितारों तुम तो सो जाओ, जी सितारों तुम तो सो जाओ. بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت گیت. لیکن اس گیت کو ہم یہیں پر روک رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب زاہد فاروق صاحب جو ہیں وہ ہماری لائن پر موجود ہیں اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. چیف ایڈیٹر ہیں جناب میٹرو واچ اسلام آباد کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زاہد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی زاہد بھائی یہ جو ایک آج کل میڈیا میں یہ چل رہا ہے کراچی کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں وہ بڑے لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ان پر 90 ڈیز رینجرز نے اپنے پاس رکھا اور دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ بھی لگائی ہیں اور اب انہوں نے جب پولیس کے حوالے کر دیا تو یہ کوئی آواز آ رہی ہے جی کہیں سے؟ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں آپ کی؟ جی میں ایئرپورٹ پہ تھا نا. اچھا ایئرپورٹ پر ہیں آپ. اچھا یہ جو کیس ہے یہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ مکمکا جو کہانی ہے عمران صاحب کہتے ہیں جی یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے مکمکا کیے ہوئے، کیا یہ جو ہے ان کو اب چھوڑ دیا جائے گا اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ رینجرز جو ہیں اپنی جانیں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں اور ایسے کرپٹ لیڈروں کو پکڑ بھی رہے ہیں اور پھر وہ چھوٹتے جائیں گے؟ کیا یہی پاکستان کا نصیب ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ نے ایک بڑا اچھا اور نازک موضوع چنا ہے آج اور جو ہارڈ ایشو ہے آج کل اسلام آباد میں اور پاکستان میں. جی جی. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے جو آپ نے کہا یہ ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم سمجھے کہ ایک چھوٹی مچھلی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بنیاد پر آپ کو پتا آصف علی زرداری جی جی وہ ایان علی کا کیس ہو، وہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، ان کے تانے بانے پیچھے سارے زرداری صاحب کے جاتے ہیں. زرداری صاحب ایک سخت جملے کچھ بول کے تھے فوج کے خلاف، ساری دنیا کو پتا ہے. جی جی. اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ٹائم ٹائٹ کیا ہوا. دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف کے تقاضے دونوں طرف سے پورے ہو رہے ہیں. مافیا پورا چھایا ہوا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. سارے تلے ہوئے ہیں، سارے سیاستدان بیوروکریٹ سب مل کے، اور ساتھ جو لوگ بہت محب وطن ہیں پاکستان کے وہ بھی پاکستان کو ہی کھا رہے ہیں. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حب علی میں نہیں ہو رہا، یہ سارا کچھ بغض معاویہ میں ہو رہا ہے. جب تک آصف علی زرداری صاحب بولے نہیں تھے فوج کے خلاف اس وقت تک تو وہ پاک صاحب تھے اور گورنر آف آنر بھی تھا، ملک کے صدر بھی تھے. اور جب سے وہ بولے ہیں تو ان میں بھی خامیاں اور کرپشن اور ہر چیز جو ہے نا وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی. یہی کام اب یہ ٹسل چل رہی ہے دونوں کے درمیان. جس طرح 99 میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور نواز شریف کے خلاف کے درمیان آپس میں ایک ٹسل تھی، اس طرح کی صورتحال اب سندھ کے اندر ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سخت جملے کرنے کے بعد وہ تو پاکستان سے چلے گئے، سب کو پتہ ہے. اب ان کو واپس تو لایا نہیں جا سکتا فورسلی بھی کسی طریقے سے بھی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ ایک جنگ ہے دو اداروں کے سمجھ لیں. چند گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی اور آپ سمجھیں کہ عسکری قوت کے درمیان ایک اختیارات کی ایک دوسرے کی انا کی جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے. اگر حقیقت پوچھے تو اصل میں یہ ہے. اور اسی طرح دیکھا گیا 90 دن رینجر نے رکھا بھی اور ساری دنیا رینجرز کے کردار کو پرے کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے کراچی میں امن آیا ہے. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں امن کی جو واحد وجہ ہے وہ رینجرز کا اور فوج کا جو کردار ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن اس میں بھی اگر تھوڑی سی شفافیت رکھی جائے دونوں جانب سے کہ اگر پیپلز پارٹی اس کو سمجھے کہ کرپٹ مافیا کے خلاف ایک ایکشن ہے تو اگر وہ نہیں انہوں نے کرپشن کی تو ان کو ثبوت دینا چاہیے. اور اس طرف سے اگر دیکھا جائے تو فوج میں بھی اگر دیکھا جائے اور رینجر کی طرف سے بھی دیکھا جائے کہ تھوڑی مافیا تو ادھر نہیں پڑی نا. صرف ڈاکٹر عاصم نے نہیں کیا، اگر انہوں نے کیا ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے. اگر زرداری نے کیا، بلاول نے کیا، قائم علی شاہ نے کیا یا شرجیل میمن نے کیا یا کسی اور نے کیا، جس نے بھی کیا اس کو انصاف کے تقاضے کے مطابق کرنا چاہیے. سزا ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے جو ہوتا ہوا نظر آئے. اگر یہاں سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں اور سچ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں. اب تک آپ کو پتا 100 سے زائد جرنلسٹ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں اور وجہ صرف سچ ہی بعد میں نکلتا ہے. جس ادارے کے خلاف سچ بولا جائے وہ طالبان ہو، وہ کوئی کرپٹ مافیا ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو اپنے آپ کو بہت مقدس غیر سمجھتا ہے، جب ان کے خلاف
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے، جو سچ ہے وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. صحیح. تو اس جرنلسٹ کو پھر اس کے ساتھ اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اچھا زاہد بھائی، جی جی کہ تاریخ پڑی ہے جرنلسٹوں کی. بالکل. زاہد بھائی مجھے ایک بات پر بڑی کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی میں ہنستا ہوں کہ یار یہ تمام جو بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں ہمارے، خاص طور پر جو ابھی انوالو ہیں اس چیز میں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں رینجرز کہ جی آپ صرف دہشت گردی جو ہے ان کو پکڑیں، ہماری کرپشن کی طرف مت آئیں. یہ تو صاف صاف یہی کہہ رہے ہیں نا. اس میں کوئی شک نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کو جو آئینی اختیار ہے نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت، یہ ان کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں، کہیں بھی کوئی بدنظمی جو ملک کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا جو لوگ کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے خلاف نہیں کرتے؟ جی کیا بالکل. وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی نہیں کرتے؟ اور اس میں یہ ہے کہ جو وہ تفتیش بھی کر سکتے ہیں، زیر حراست بھی رکھ سکتے ہیں. یہ قومی اسمبلی نے ایک بل کے ذریعے ان کو یہ اختیار دیے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کے خلاف قوتیں سرگرم ہیں ان کے خلاف وہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک آئینی ہے، اور آئین سب کو اس وقت یاد آتا ہے جب ان کے گلے پہ ہاتھ پڑتا ہے، جب ان کے گلے پہ ہاتھ پڑتا ہے. تو ہاں جب پڑتا ہے، اور یہ سب کی باری آنی ہے. جب ایم کیو ایم کی باری آئی تھی تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی آئینی کام ہو رہا ہے. جی جی. اور اب جب پیپلز پارٹی کی باری آئی ہے اور باقی سب کہتے ہیں جی آئینی کام ہو رہا ہے. اور اس طرح باری باری اگر سب کو ہی لیا جائے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جو موجودہ حکمران ہیں جو پنجاب میں ہیں اور جو رانا مشہود وغیرہ سارے ادھر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا. پڑھنا چاہیے. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ صرف ایک دو صوبے میں کیوں کرپشن ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں ہونی چاہیے. کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہو رہی، وفاق میں کرپشن نہیں ہو رہی، کے پی کے میں نہیں ہو رہی، یا بلوچستان میں نہیں ہو رہی؟ جی انصاف تو سب کے لیے دکھنا چاہیے. جی زاہد بھائی آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو بھی کوئی آتا ہے نعرہ لے کے، وہ جنرل ضیاء کو ہماری تاریخ بھری ہے. 86 سے میں نے جنرل شروع کی تھی. جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے کہ نیا نعرہ لگا کے آتا ہے، اور جو اچھی ڈگڈگی بجاتا ہے وہ قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. بولی سی قوم ہے. مشرف صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا. جب میاں صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی احتساب کی، سیف الرحمان کا احتساب شروع کیا تھا. جب جو بھی آتے ہیں نعرے تو لگاتے ہیں اپنا کہ وہ انصاف کریں گے، وہ بات کریں گے پاکستان کی، اور بات کریں گے وہ پاکستان کی اکانومی کی. لیکن جب وہ اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اسلام آباد کے ارد گرد جاریاں ہیں، وہاں پہ بوٹی بھی بڑی ہے، اور اس کی ایسی پھر ان کو پانگ کی نشہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کی اسمیل سے پھر ان کو سب پچھلی باتیں ساری بھول جاتی ہیں. لیکن وہ جب کرپٹ مافیا ہے وہ حکمرانوں کو ارد گرد زیادہ شرائط کر جاتی ہے. لیکن زاہد بھائی جب بھی جو بھی ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ مطلب کہ کام تو بڑا اچھا شروع کرتے ہیں، اور تب تک ان کا کام اچھا رہتا ہے جب تک یہ پولیٹیشین ان کے ساتھ نہیں ملتے، اور یہ ان کا خراب سب کرتے ہیں. دیکھیں جی، جب ڈاکٹر بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی جب مریض کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ اس سے علاج نہیں کرواتا. جب وہ کہتے ہیں آپ تو مرنے والے ہیں یار، آپ تو اخیر پہ میرے پاس آئے ہیں. وکیل بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کا کیس لڑیں گے. اس طرح حکمران بھی آتے ہیں، جب آتے ہیں تو لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ ہم کریں گے. جب ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کرے پھر پاکستان میں آئندہ دنوں میں ایسا نظام آئے کہ سب انصاف کی، پاکستان کی، اور اللہ کے خوف سے ڈر کے کوئی انصاف کریں اور احتساب کریں، تاکہ پاکستان جو ہے پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بھی اچھے حکمران دیکھنے کو ملے. آمین آمین، ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں. زاہد فاروق صاحب آپ سے بات کر کے بہت بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ہم لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تو تھے جناب زاہد فاروق صاحب آل دا وے فرام اسلام آباد، اور جناب بات کر رہے تھے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، اور کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ بہت جلد تمام صوبوں میں یہ کام ہوگا. اور جس پارٹی پہ ہوتا ہے وہ چیختی ہے، باقی پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی آئین کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے، اور جب ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو باقی سب چیخنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو اللہ کرے کبھی ختم ہو جائے.
ہمارے ملک سے. چلتے ہیں اسی گیت کی طرف. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں میں یہ ایک بات اچھی کی انہوں نے کہ زرداری پہلے ان کی آنکھوں کا تارا صدر تھے، گارڈ آف آنر اینڈ سیکورٹی وغیرہ سب کچھ اور ملی ہوئی تھی. اب ان کے دشمن ہو گئے ہیں. ابھی نواز شریف ٹھیک ہے اس لیے پنجاب میں نہیں آ رہے. میں اور سوچنے کی بات یہ لگ رہی ہے کہ اس طرح یہ ان کا احتساب کرنا مشکل ہوگا جس طرح یہ کر رہے ہیں. میں بھی یہ سٹارٹ کریں چھوٹوں سے. اب سٹارٹ یہ پولیس اور یہ ججز جو ہیں آتے ہیں عدالتوں سے چھوٹتے ہیں نا، پولیس کیسز خراب بناتی ہے. صحیح. ان کو تو پکڑ لیں پہلے تاکہ کیسز تو ٹھیک بنائیں، عدالتوں میں جائیں تو ان کے ساتھ انصاف ہو. تو جب تک ان کو پتہ ہے کہ اوکے زرداری کو انہوں نے پکڑ نہیں سکتے، جب تک یہ باہر ہے وہ بھی ڈر کے آئی تھنک کیسز سارے آدمی تو انہیں کے ہیں نیچے. بالکل بالکل. تو وہ جو کہ جنہوں نے ہینڈل کرنے ہیں ان کی کیسز کو، ان کے اوپر تو ڈر رہے گا نا کہ جب تک یہ کنوکٹ نہیں ہو جاتا ہماری جان خطرے میں ہے. ضمانتیں یہ بھی ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے پاکستان میں. ضمانتیں کروا لیں جی بس ٹھیک ہے. اور جیسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، شرجیل میں احمد صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ای سی ایل میں نام ڈال دیا انہوں نے کہ جی بھائی وہ آلریڈی باہر بیٹھا ہوا ہے. پہلے باہر نہیں جانے دینا تھا کیونکہ ڈاکٹر عاصم کو جب پکڑا تھا وہ یہیں پر تھا.